بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر قرآن کریم کے بعد سب سے بڑے معجزے کی بات کی جائے تو وہ یہی معراج ہے۔ واقعہ معراج کے دو مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جس کو ہم زمینی معراج کہتے ہیں، یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی تک اختتام پذیر ہوتا ہے، اور دوسرا سٹیج مسجد اقصی سے آسمانی معراج ہے جو آسمانوں کی طرف تھی اور اس کا اختتام لامکان تک ہوا۔ اگر ہم زمینی معراج پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعبدہ لیلا، میں نے اپنے بندہ خاص کو رات کے پہر میں سفر کرایا۔ اور اس میں ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ عام طور پر جب کوئی سفر اس نیت سے کیا جائے کہ اس چیز کو دیکھنا ہے یا گرد و نواح میں سفر کے نظاروں کو دیکھنا ہے تو سفر رات کی بجائے دن میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ سفر رات میں کرایا گیا اور اس میں جلوے بھی دیکھے گئے۔ تو یہ پیغمبر کی ذات اور عام انسان کو مختلف کر دیتا ہے۔ جس سواری پر پیغمبر اکرم سوار تھے اس کو براق کہا جاتا ہے، جو کہ بجلیوں کی جمع ہے، اور خود حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تھی جہاں پر نکاح جاتی وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اور اگر آپ آئی سائٹ کی نکاح کی بات کریں تو نکاح کی سپیڈ دنیا میں سب سے تیز ہے۔ آپ 1 منٹ میں آپ منہ اوپر کریں اور نکاح کو آسمان کی طرف اٹھائیں تو یہ آسمان کے ستاروں تک چلی جاتی ہے۔ یعنی اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آپ کی نکاح جدھر جاتی اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اور اوپر سے ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ رات بھی اندھیری تھی، 27 رجب کی رات تھی، آسمان میں چاند بھی نہ تھا، اور چاند بھی اپنی روشنی سے دنیا کو منور نہ کر رہا تھا، ہر طرف اندھیرے کی لپیٹ تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری کرتے ہیں اور جلوے بھی دیکھتے ہیں، اور مختلف قسم کی حدیث میں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ اتنی تیز رفتار سے سفر کر رہے تھے لیکن آپ جلوے دیکھ رہے تھے۔ یہ تذکیر کائنات تھی، یعنی معراج کی رات آپ کے لیے کائنات کو تذکیر کر دیا گیا تھا۔ آپ نے جلووں کی اس قدر تیزی دیکھی کہ مسلم شریف میں کتاب الفضائل کے اندر روایت موجود ہے کہ میں اسی رات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو آپ اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا آپ کی رفتار اس قدر تیز تھی اور اندھیرا تھا، قبر موسیٰ کو دیکھنا پھر اس کے اندر دیدار کرنا یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھتا ہے اور مسجد اقصی میں جاتے ہیں تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے اور وہ صفیں باندھ کے کھڑے تھے۔ جیسے ہی آپ نماز کے لیے مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل اذان کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے حضرت جبرائیل ان انبیاء کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہی آج کی نماز کی امامت فرمائیں گے۔ یہ مختصر سا
آپ کے سامنے میں واقعہ لایا، لیکن اس کے اندر سب سے بہترین جو پہلو ہے وہ یہ تھا، سفر رات کا تھا، چاند بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، لیکن نگاہ رسول وہ منظر دیکھ رہی تھی جو نارملی ایک انسان دن میں بھی اتنی تیز رفتاری میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہماری جو سواریاں ہیں، کسی کی بھی رفتار اس بجلی کے برابر نہیں تھی، لیکن وہ براق کیونکہ بجلیوں کی جمع تھی اور وہ بہت رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ تو یہ آپ کی تذکیر کائنات کا پہلو تھا کہ آپ اس اندھیری رات میں بھی اور اس تیز رفتاری میں بھی ہر منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔